رمضان میں حیض اور عبادت کا سوال۔ رمضان کا مہینہ برکت اور عبادت کا مہینہ ہے، لیکن اکثر عورتیں حیض کے دوران پریشان ہوتی ہیں کہ کیا وہ عبادت کر سکتی ہیں یا نہیں۔ تو چلیے اس کو صحیح طریقے سے سمجھیے۔ پہلا سوال، روزہ۔ حیض کے دوران عورت روزہ نہیں رکھتی اور یہ اسلام کا حکم ہے۔ بعد میں قضا روزہ رکھ کر پورا کر سکتی ہیں یا عید الفطر کے بعد روزے رکھ سکتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ایک ساتھ رکھیں، دھیرے دھیرے بھی رکھ سکتی ہیں۔ دوسرا سوال، نماز۔ حیض کے دوران نماز فرض نہیں ہوتی، لیکن دعا اور اللہ کا ذکر کرنا ممکن ہے۔ بہت بار یہ سوال بھی آتا ہے کہ حیض میں جو نماز مس ہو جاتی ہے اس کی قضا کیسے پڑھیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حیض میں جو نماز قضا ہو جاتی ہے، جو نمازیں چھوٹ جاتی ہیں، اس کی قضا نہیں ہوتی۔ اس پر صحیح حدیث موجود ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب ہمیں حیض آتا تھا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا، لیکن نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ الحمدللہ، یہ اللہ کی رحمت اور آسانی ہے عورتوں کے لیے، کیونکہ نماز روز 5 وقت ہوتی ہے، اور اگر قضا نماز فرض ہوتی تو عورتوں پر بہت مشکل ہو جاتی۔ تیسرا سوال، قرآن کی تلاوت۔ حیض میں عورت قرآن کو عبادت کے لیے نہیں پڑھ سکتی، چاہے وہ فون سے ہو یا مشق سے۔ ترمذی میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والا اور جنبی قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھے۔ اس کا مطلب تلاوت اور ثواب کی نیت سے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، لیکن سمجھنے کے لیے، تفسیر دیکھنے کے لیے، ٹرانسلیشن پڑھنے کے لیے فون سے دیکھنا جائز ہے۔ قرآن کی آیت دعا کے طور پر پڑھنا جائز ہے، جیسے قرآن کی کوئی آیت اس نیت سے پڑھنا کہ آپ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ اسلام میں تلاوت کرنا اور علم حاصل کرنا دونوں الگ ہے۔ حیض میں عورت کو تلاوت سے روکا گیا ہے، لیکن علم سے نہیں۔ جو عورتیں اسلامی کورس کرتی ہیں، جیسے قرآن حفظ یا تجوید وغیرہ، وہ حیض کے دوران اسکرین یعنی موبائل یا لیپ ٹاپ سے پڑھ سکتی ہیں، اگر نیت سیکھنے اور سکھانے کی ہو، کیونکہ یہ عبادت تلاوت نہیں ہوتی بلکہ تعلیم ہوتی ہے۔ اسی لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں، ٹیچر ہیں، ان کی تعلیم رکتی نہیں۔ اسلام نے دین کو مشکل نہیں بنایا ہے۔ چوتھا سوال، حدیث اور ذکر۔ حدیث میں حدیث پڑھنا بالکل جائز ہے، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی بلکہ علم ہوتا ہے۔ حیض میں پابندی صرف نماز اور قرآن کی تلاوت پر ہوتی ہے، علم حاصل کرنے پر نہیں۔ عورت قرآن سمجھنے کے لیے پڑھ سکتی ہے، علم حاصل کر سکتی ہے، اور ذکر آپ جتنا کرنا چاہیں اتنا کر سکتی ہیں۔ تسبیح سے یا انگلیوں پر سب جائز ہے، اور بھی مسنون دعائیں ہیں، درود شریف وغیرہ سب پڑھ سکتی ہیں، اور جو قرآن کی سورہ اور دعا کی نیت سے پڑھتی ہیں وہ پڑھ سکتی ہیں، جیسے رات میں ہم سونے سے پہلے سورہ ملک پڑھتے ہیں، حفاظت کے لیے آیت الکرسی پڑھتے ہیں، یہ سب جائز ہے۔ حیض میں صرف نماز اور قرآن کی تلاوت کی عبادت رکتی ہے، علم، دعا اور یاد اللہ ہمیشہ جاری رہتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔